अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत देखते हैं। रफ़ीक़ आला की जानिब, रफ़ीक़ आला यानी आला तरीन रफ़ीक दोस्त साथी अल्लाह ताला। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैर खाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अक़वाल और अफ़ाल से दुनिया से रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। यानी आपकी बातों से और आपके जो काम थे उनसे लग रहा था कि आपके अब दुनिया में आखिरी दिन है, कम टाइम रह गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने 10वीं रमज़ान में 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मरतबा कुरान का दौर करवाया। आपने अपनी साहबज़ादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। जब मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन रुख़सत किया तो इन्हें वसीयत करने के बाद फरमाया, ऐ मुआज़, ग़ालिबन मेरे इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। ये सुनकर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लगे। आपने हज्जतुल विदा में कई बार कहा, ग़ालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद ना मिल सकूंगा, ग़ालिबन मैं अपने इस साल के बाद हज ना कर सकूंगा। इस तरह अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नज़ूल इस बात का पैगाम दे रहा था कि आप इस दुनिया में अपनी मुहिम से फारिग हो चुके हैं। इस वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, यानी आपका मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि आपने अपने रब सुब्हान व तआला की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा था। अवाइल सफ़र के शुरू में, सफ़र के महीने के शुरू में यानी 11 हिजरी में आप उहद तशरीफ़ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ की गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। और फिर वापस आकर मिंबर पर फरोकश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। मैं वल्लाह इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन या ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाह मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। ये आप सबने अपनी उम्मत के बारे में फरमाया था कि हम जो मुसलमान कौम है ना, हम शिरक से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हमें दुनिया की मोहब्बत जो है वो तबाह बर्बाद करेंगे। इसके बाद माह सफ़र के आखिर में आप रात के वक्त बकी गरकत तशरीफ़ ले गए और अहले बकी के लिए भी दुआ मग़फ़िरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। मरज़ का आगाज़ माह सफ़र के आखिरी सोमवार को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप जब बकी से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और ये कह रही थी कि हाय मेरा सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं वल्लाह ए आयशा हाय मेरा सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तदा थी। आप इसके बावजूद बारी बारी सब औरतों के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मर्ज सख्त हो गया। आप इस वक्त आप हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। मकसूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी, यानी आप समझ चाह रहे थे कि मुझे हज़रत आयशा के घर शिफ्ट कर दिया जाए। अज़वाज मुतहहरात ने इजाज़त दे दी और कि आप जहाँ चाहे रहें। चनाचे आप हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान टेक लगाकर दोनों पाँव ज़मीन पर घसीटते हुए निकले और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर मुंतकिल हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने जोर पकड़ा तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़ें पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत करूं। चनाचे हमने आपको हज़रत हफ्सा की एक लगन में बिठाकर इन मशकीज़ों से पानी डाला, हत्ता कि आप इशारा फरमाने लगे कि तुम लोगों ने काम पूरा कर दिया। फिर आप लोगों की जानिब तशरीफ़ ले गए, इन्हें नमाज पढ़ाई और खिताब फरमाया। इस खिताब में आपने मुंजमिला और बातों के फरमाया, तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को मसाजिद बना लेते थे, तो तुम लोग कब्रों को मस्जिदें ना बनाना, मैं तुम्हें इस बात से मना करता हूँ। आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत है और फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना दिया। और हमारा आजकल का अमल देखें कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं कि हमने भी अपने बुजुर्गों और अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया हुआ है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और हमें हिदायत के रास्ते पे चले और अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत पर अमल करने की तौफीक दे। उसके बाद आपने फरमाया, मजीद फरमाया कि तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। कितनी सख्ती से इस बात की उम्मीद की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कसास ज़्यादती के बदले के लिए पेश किया। अंसार के मुतल्लिक़ खैर की वसीयत की। फिर फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो चाहे ले ले, या अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले। तो इस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार किया। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था। आप सल्लम के पास दुनिया जहान के खजाने थे, लेकिन आपने कहा क्या फरमा रहे हैं, तो इस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ उसे इख्तियार किया। हम क्या करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। इस पर हमें तज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, इस बुड्ढे को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक और दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो चाहे इसे अल्लाह दे दे, या वो अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले। और ये बुड्ढा कह रहा है कि हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। लेकिन चंद दिन बाद ये वाज़ेह हो गया कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हम में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे कि वो जान चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपने बारे में कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की तारीफ रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ की और इनके दरवाजे के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया। ये बुध के रोज़ की बात है। जुमेरात को
کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی، آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ کیا ہم نے ان دونوں چیزوں کو تھاما ہوا ہے؟ تھاما تو ہوا ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تھام کے درازوں میں اور اوپر کیبنوں میں اور شیلفوں میں اوپر سنبھال کے رکھا ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ تھامنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سنبھال کے رکھنا، تھامنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نماز کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی کی نمازوں کی کل تعداد 17 بنتی ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا، چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 زا یعنی تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے عظیم پیغمبر جو کہ دنیا جہان کے مالک تھے، ان کا یہ کل ورثہ ہے۔ اور ذرا ہمارے ورثے دیکھیں اور ہمارا دنیاوی لالچ دیکھیں اور ہمارا مال و متاع دیکھیں اور ہمارے گھر بار دیکھیں اور کہنے کو ہم عاشق رسول ہیں۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ 7 دینار تھے جو آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن سوموار کی صبح ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو چھپا لے گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اسی لیے وہ روئی، اور دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی یعنی حضرت فاطمہ آپ سے آن ملے گی، اس لیے وہ ہنسی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، وقربا اباہو ہائے ابا جان کی تکلیف، وقربا اباہو ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واضح نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ کے اس علم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا تھا، یعنی بار یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے کہ خدا را مسلمانوں تم یہ کام نہ کرنا، سرزمین عرب میں 2 دین نہ باقی رہنے دیے جائیں، یعنی اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین یہاں نہ رہے۔ یہ آخری ارشاد وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلام اور لونڈی۔ دیکھیں آخری الفاظ کیا تھے؟ نماز نماز اور غلام اور لونڈی۔ اور ہم کتنے نمازی ہیں؟ اپنی ذرا نمازوں کو چیک کر لیں کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں اور ہم کس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں۔ نزاع کا عالم اور وفات، پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔
پھر آپ نے دونوں ہاتھ سے انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فکرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثہ کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریخ ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریخ اور کبھی نہ تھا جس دن آپ نے وفات پائی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رو کر اس طرح آنکھیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تھی تو سنو میں واقعی اپنے مکان میں چلے گئے تھے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ تھی توحید۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد، یہ سورۃ آل عمران کی آیت 144 ہے، 144، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو اس کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت بکر صدیق کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں اٹھا ہی نہیں ہو رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک کر گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت دیکھتے ہیں، رفیق اعلیٰ کی جانب۔